تو آج ہمارے ہاں کچھ لوگ مودی کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. نہ ہم پہلے انڈیا کے دشمن تھے، نہ آج ہم ہیں. نہ ہم پہلے انڈیا کی عوام کے دشمن تھے، نہ آج ہم ہیں. نہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ ایک خاص ایک گورنمنٹ ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے، انشاءاللہ مرے گی، یہ انہی کے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی. اس نے یہ فسادات کروائے ہیں. پھر میں سیاحوں پر حملہ ہوا ہے، آپ کو پتا ہوگا. اچھا، اس میں انڈین میڈیا نے پاکستان پر، آپ کو معلوم ہے ابھی 2-4 دن پہلے سیاحوں پر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے. تو انڈین میڈیا نے پورا آگ کے گولوں اور توپوں کا رخ جو ہے نا میڈیا نے، وہ پاکستان کی طرف کر دیا ہے. سنتاس معاہدہ توڑ دیا ہے. سنتاس معاہدہ وہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو انڈیا اگر یہ کام کرتا ہے، یہ بین الاقوامی لاء کی خلاف ورزی ہے. تو انڈیا تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن آپ اس وقت پاکستان کا حال دیکھیں. پاکستان کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا. وہاں لوگوں کو ویزے بھی مل رہے ہیں. سکھوں کو کتنے ویزے دیے پاکستان نے ابھی. اگر انڈیا یعنی پاکستان میں ایسا کوئی کام ہوتا ہے نا، پاکستان میں کوئی ملک کے اندر کوئی ایسی کاروائی ہو، انڈیا کتنا خوش ہوتا ہے. ابھی 100 فوجی اٹھا لیے تھے، کتنا انڈیا نے اس کو پروپیگنڈا کیا. انڈیا میں کوئی ایسی تخریب کاری کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان اس پہ کبھی بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں دیتا جو غیر سنجیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس سے آپ انڈیا پاکستان کے میڈیا کا فرق دیکھ سکتے ہیں. تو مودی سرکار جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے. اچھا، انڈیا کا مطلب ہمارا انڈیا نہیں ہوتا جب ہم انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں. انڈیا بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے جہاں اچھے لوگ بھی ہیں، جہاں برے لوگ بھی ہیں. اور انڈیا میں آج بھی میجورٹی مودی سرکار کے ساتھ نہیں ہے. مودی کو لانے والا وہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں، بہت کرپشن کے ذریعے اس کو لایا گیا ہے. کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کی جو کرتوت ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں میں بعض لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو ایسے موقع پہ وہ رسپانس دے رہے ہیں جس سے انڈیا خوش ہو. بھائی جب کوئی غیر، آپ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے نہیں کروایا. جو وہاں حملہ پاکستان کے بھی جو حالات اپنے چل رہے ہیں وہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی پنگے لینا شروع کر دے. اس وقت انڈیا کو بہانا چاہیے اس وقت پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے. وہاں کے جو مسلمانوں کی حالت انڈیا نے کر کے رکھی، انڈیا سے مراد مودی گورنمنٹ ہے، جو مسلمانوں کی حالت کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اس طرح مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، کیسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، کسی مسلم کو پکڑ کے ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اس کو. وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ باتیں. تو اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے ملک میں کچھ فساد ہو، کوئی برا ہو تو بھی ہماری قوم اپنے فوجیوں کو گالیاں دے رہی ہے، اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے. ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو برا بلا. بھائی آپ غیروں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ آپ بتا دو آپ انڈین ہو یا آپ پاکستانی ہو. انڈین سے میری مراد کیا؟ آپ مودی کے آدمی ہو یا پاکستانی ہو؟ آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ انڈیا میں کاروائی ہوئی ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں جس پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے بدترین ظلم کیا ہے. معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. وہ سیاح تھے جو کشمیر میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا قتل کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے یہ ظلم ہے، جس کے خلاف جتنی آواز اٹھائی جائے کم ہے. لیکن انڈیا میں جب ظلم ہوتا ہے ہم اس کو ظلم کہتے ہیں. ہماری گورنمنٹ بھی ظلم کہتی ہے، ہمارا میڈیا بھی ظلم کہتا ہے. یہی ظلم جب پاکستان میں ہوتا ہے تو انڈیا کا میڈیا اس کو ظلم نہیں کہتا بلکہ اس پہ بھپتیاں کستا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور اس کے اوپر مذمتی بیان نہیں دیتا وہ. اب انڈیا میں یہ ظلم ہوا ہے. ہمارے کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس ظلم پر بھی ہمارے ہی خلاف، یعنی ہمارے ہی حکمرانوں کے خلاف اور ہمارے ہی گورنمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے اور بھپتیاں کس رہے ہیں. یار آپ ایک طرف ہو جاؤ، آپ بتا دو ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہمارے 20 سیاسی اختلافات فوج سے بھی ہوں گے، سیاست دانوں سے بھی ہوں گے، لیکن معاملہ جہاں مودی سرکار کا آئے گا، پاکستان دشمنوں کا آئے گا، وہاں ہم بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بولو جمع ہیں. ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد اگر اسلام دشمن قوتوں کی بات آئے گی، کنٹری کی بات آئے گی تو ہم دوسرے نمبر پہ کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. آپ فیصلہ کر لو، آپ ہو یا نہیں ہو. نہیں ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. آپ ایک مذاق بنا لیا بھائی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے، مسلسل اسٹیٹ کے خلاف. آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں. یار آپ آرمی چیف سے 100 دفعہ اختلاف کرو. کس نے کہا ہے آپ کو آپ اختلاف نہ کرو؟ اور آرمی چیف بناتا کون ہے؟ وزیر اعظم کے سائن سے آرمی چیف بنتا ہے. باجوہ کو کس نے بنایا تھا؟ باجوہ سے پہلے کو کس نے بنایا تھا؟ وزیر اعظم کے سگنیچر کے بغیر آرمی چیف تھوڑی بنتا ہے. آرمی چیف اگر 2 نمبر ہے تو ہمارا وزیر اعظم بھی کیا ہے؟ 2 نمبر. اگر پرانا آرمی چیف 2 نمبر تھا تو پرانا وزیر اعظم بھی 2 نمبر تھا جس نے اس کو بنایا ہے. یہ یک طرفہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ توپوں کا رخ ایک ادارے کی طرف کیوں ہے؟ برا کہنا ہے سب اس تالاب میں سب ننگے ہیں. ہمارا ایسا کچھ ہم لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے. ایک ادارے کو تو مسلسل ہدف بنایا جا رہا ہے اور باقی سب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے بھائی اسٹیٹ کا مفاد سامنے رکھنا ہے. آرمی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن میرے پاس، آپ کے پاس ملک کو بچانے کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان آرمی کے علاوہ کوئی آپشن
نہیں ہے, یا تو آپ کوئی تو آلٹرنیٹ دوسری فوج لے کر آؤ تو میں بولوں گا یہ 2 نمبر ہے, یہ 1 نمبر آ گئی. جب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو بھائی ہمارے پاس, ہم نے آرمی چیف کو نہیں دیکھنا ہے. چیف آرمی کے اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, کرپٹ بھی آئیں گے, نیک بھی آئیں گے. وہ ایک انسان ہے. آپ بولو اس کے خلاف اگر آپ نے بولنا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریفیں کرے گا, کوئی بولے گا اس کے. آپ شہباز شریف کے خلاف بولو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریف کرے گا, کوئی اچھائی کرے گا. یہ ہمیشہ سیاسی لیڈروں میں ایسا ہوتا ہے. کوئی مریم نواز کے فیور میں ہے, کوئی مخالفت میں ہے. لیکن اتنی مخالفت کہ اس سے اب ہمیں لگے کہ اب معاملہ شخصیات پہ نہیں ہے, اب آپ کو اسٹیٹ سے دشمنی ہے. اب آپ شہباز شریف یا آرمی چیف کے خلاف جو ٹھڑک نکال رہے ہو تو یہ اصل میں پاکستان کے خلاف آپ نے ٹھڑک نکالنی ہے. تو لیبل آپ آرمی چیف کا یا آرمی کا یا وزیر اعظم کا لگا رہے ہو. کسی شخصیت کے خلاف برا بولو بھائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ متحرک ہوئے ہوئے, وہ لیبل لگا رہے ہیں فوج کا, آرمی کا, اور اصل میں ان کی وہ جو ملک کی جڑیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. تو بھائی اگر باہر سے ہمارے ملک پہ اٹیک ہوتا ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں, تو جیسی بھی فوج ہو ایسے موقع پہ ہم, چاہے میں عمران خان کی حمایت کروں, چاہے میں شہباز شریف کی حمایت کروں, اس موقع پہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں کھڑے ہونا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بتا دو کہ میں پاکستان دشمن ہوں, میں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. منافقت چھوڑ دو. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اتنا زیادہ میڈیا پہ بکواس, نیگیٹیوٹی حد ہوتی ہے یار. سیاسی حالات ہمیشہ سے اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. بھٹو کو نہیں پھانسی دی گئی تھی کیا وہ لیگل کام ہوا تھا؟ مارشل لا لگ گیا تھا, کیا وہ لیگل کام تھا؟ کچھ لیگل ہوتا ہے, کچھ انلیگل ہوتا ہے, سب کچھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ. لیکن جب ملک کی بات آتی تھی تو پوری قوم ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو جاتی تھی. اب جو حالات چل رہے ہیں, اب را اور اسرائیل اتنا انوالو ہو چکا ہے کہ قوم ایک جھنڈے کے تحت آ نہیں رہی ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. یہ پاکستان جائے گا, ہم سب کی واٹ لگے گی. اسلام کے نام پہ توڑو, چاہے آزادی کے نام پہ توڑو. پاکستان کی مثال اس پھل کی ہے کہ آپ درخت کا پھل کاٹ رہے ہو, نیچے ٹوکرا آپ کا دشمن لے کے کھڑا ہوا ہے. یہ آزادی ختم ہو جائے گی ہماری, غلام بنیں گے ہم. لیبیا اور شام سے زیادہ بدترین حالات ہوں گے. یہاں آبادی بہت زیادہ ہے, لیبیا اور شام سے زیادہ آبادی, کروڑوں لوگ بستے ہیں. ایسا خون بہے گا, ایسی لاشیں سڑکوں پہ, کوئی رونے والا نہیں ہوگا. اور پھر بین الاقوامی طاقتیں امن قائم کرنے کے لیے انوالو ہو جائیں گی یہاں پہ. وہ ایسے ہی امن ہوگا جیسے عراق میں ہوا ہے. تمہارے سارے وسائل اور ذخائر پر غیروں کا قبضہ, تم بدترین غلامی کی زندگی گزارو گے. تو ہوش کے ناخن لو, کسی سیاستدان کی محبت یا نفرت میں پاگل مت ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کچھ لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے تو مولویوں کے خلاف صبح شام بولتے رہتے ہیں, وہ علماء ایسے, علماء ایسے, علماء ایسے. وہ ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے, تو ہدف کس کو بناتے ہیں؟ علماء کو. ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی علماء میں اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے. لیکن آپ نے اسلام کے خلاف ٹھڑک نکالنی ہے تو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے. آپ کس کو بول رہے ہو؟ علماء کو. تو آپ کو پاکستان سے نفرت ہے, آپ پاکستان سے نفرت ڈائریکٹ آپ بول نہیں سکتے ملک میں. آپ کبھی پوری فوج کو الٹ طلاق برا کہنا شروع کر دیتے ہو. فوجی جوان شہادتیں پیش کر رہے ہیں, روزانہ لاشیں آ رہی ہیں, اور ٹک ٹاک پہ آپ دیکھو ان لاشوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں کہ اس فوج کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یار ان رنگروٹوں کا کیا قصور ہے بیچارے جو جانے دے رہے ہیں؟ ان کو تو حوصلہ دو کہ تم ہمارے ہیرو ہو بھائی, ابھی بارڈر کی تم حفاظت کر رہے ہو, تم ہمارے ہیرو, ان کو تو حوصلہ دو آپ. تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا, تھوڑا بہت احتجاج ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن ابھی یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان سب چیزوں کو کیش کرا رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ملک دشمن ہے اور کون ملک دوست ہے. کوئی قوم پرستی کے نعرے میں مت آؤ اس وقت, کوئی اسلام کا لیبل لگا کے ملک میں دھماکے کر رہا ہے اس کی باتوں سے متاثر مت ہو اس وقت. تو جہاں بات آئے گی را کی, مودی کی, ہم انڈیا کے دشمن کبھی بھی نہیں ہے. میرے آدھے رشتے دار آج بھی انڈیا میں ہیں, ہمارے لسنر جتنے انڈیا میں ہیں پاکستان میں نہیں ہے. میں جب حج عمرہ کرنے جاتا ہوں, انڈین زیادہ مل رہے ہوتے ہیں, پاکستانی ان سے ٹائم لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ملنا ہے. ٹائم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ انڈین سے. وہ کہتے ہیں یار آپ نے کیپچر کیا ہوا ہے. تو انڈیا پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں آپس میں, وہاں کے لوگوں سے بھی, ہندوؤں سے بھی ہم ملے ہیں. کسی کو نہ پاکستان سے نفرت ہے, نہ کسی پاکستانی کو انڈیا سے نفرت ہے. یہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کو مودی کہا جاتا ہے, جو اسرائیل کی ایجنٹ ہے. وہ انڈیا میں قتل کرا رہے ہیں. 2011 میں کتنے اچھے حالات تھے انڈیا پاکستان کے, لوگ جا رہے تھے, آ رہے تھے, تجارت تھی, کیونکہ مودی کی حکومت نہیں تھی اس وقت. وہ بھی انڈیا تھا, وہ بھی پاکستان تھا. آج جب سے ان کی حکومت, مودی کی حکومت آئی ہے, اسرائیل کا ایجنٹ ہے بھائی. یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں ساری دنیا. احمد آباد میں فسادات کس نے کرائے تھے؟ آج جا کے دیکھ لو, وہ ویڈیوز پڑی ہوں گی. احمد ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی, ایک چھوٹا معصوم بچہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا بیٹھا ہوا حسرت سے اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ظلم کس نے کروایا تھا؟ تو مودی نے کروایا تھا. آپ کو پتا ہے سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے, ابتدائی اسلام میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے.
تو بار بار یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ مکہ کی صورتوں میں احکام کم ہیں. آپ نے سورہ بقرہ میں بہت سارے احکام پڑھے، سورہ نساء میں بہت سارے احکام پڑھے، لیکن ان صورتوں میں جو مکہ میں ہے نا، ان میں آخرت کی باتیں، عقیدہ توحید، آخرت سے ڈراوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل، یہ ٹاپک بہت زیادہ ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، ان کو بت پرستی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اہل مکہ کو، کیونکہ جب تک آپ ایک خدا کو حاکم حقیقی معنوں میں نہیں مانتے، آپ اس کے حکم کو کیسے فالو کرو گے؟ تو ان کو اس دلدل میں، جس بت پرستی کی دلدل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے قرآن نکال رہا ہے، مختلف طریقوں سے ان کو سمجھا رہا ہے. اچھا، مشرکین یہ مانا کرتے تھے کہ اصل جو کائنات کو پیدا کرنے والا اور ہمیں روزی دینے والا وہ خدا ہی ہے، لیکن خدا نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں. اصل تو وہ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا، یہ پتھر کے بنے ہوئے بت، یہ تو ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ دنیا میں کیا بنا سکتے ہیں. تو قرآن نے نا اسی بات کو، جس کو وہ مانتے تھے، ان کی زبان سے بار بار ریپیٹ کروایا ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کا کسی سے مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کی کسی سے بحث ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا مد مقابل بھی مانتا ہے، لیکن ماننے کے بعد پھر وہ اس میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی بات اس کی زبان سے بار بار اگلواتے ہیں. جب اگلواتے ہیں تو اس کے دل میں ایک خود بخود ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ یار جب میں اتنی بڑی حقیقت مانتا ہوں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ بات بھی مانوں جو سامنے والا کہہ رہا ہے. تو قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین سے بار بار کہلوا رہا ہے کہ بتاؤ بارشیں کون برساتا ہے، آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یہ بات بار بار مشرکین سے کہیں گے نا، وہ بار بار کہیں گے اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے. تو جب بار بار ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا اللہ کرتا ہے، تو پھر نبی کو حکم دیا بتاؤ کہ پھر پوچھتے ان کو کیوں ان پتھروں کو. تو یہ بھی ایک حق کو دل میں اتارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ سامنے والے سے بار بار وہ بات اگلوائیں جو ہمارے اور اس کے درمیان متفق ہے، جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے اہل کتاب کو کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. تمہاری کتابوں میں وہی بات لکھی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے، تو ان اتفاقی چیزوں پہ آؤ ذرا مضبوطی سے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو جب اہل کتاب یہ بات سنیں گے نا تو ان کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یار جب بار بار اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر عیسیٰ سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر یہ ہم نے کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی باڈی سے نکلے اور معاذ اللہ پھر وہ اللہ بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی ہیں. تو یہ خود بخود ان کو اس کی برائی ان کے دل میں بیٹھے گی. تو قرآن صرف دلائل کی کتاب نہیں ہے، موٹیویشن کی بھی کتاب ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ طرز اختیار کیا کہ مشرکین کی زبان سے اللہ کی بڑائی نکلوائی جائے. جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو خود بخود ان بتوں کی برائی ان کے دل میں آئے گی. تو قرآن کہتا ہے قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے، بارشیں برسا کے، والارض اور زمین سے روزی دیتا ہے. امن یملک السمع، کون ہے جو سماعت کا مالک ہے، جب چاہے تمہاری کانوں کے سننے کی طاقت ختم کر دے. والابصار، اور کون ہے جو تمہارے دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے، اس کو یہ کنٹرول ہے کہ جب چاہے تمہیں تمہاری دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے. ومن یخرج الحی، کون ہے جو صاحب کمالات ہے، جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. جیسے انڈا ایک مردہ چیز ہے، تھوڑے دنوں میں کیسے اس میں ہارٹ بیٹ پیدا ہوتی ہے، روح پڑ جاتی ہے اور چوزا نکل آتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ چیزوں کو زندہ چیزوں سے نکالتا ہے. آپ کو پتا ہے میڈیکل سائنس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حیات کو ڈیفائن کرنا ہے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا، یہ حیات کیا چیز ہے. تو اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا، کتنا بڑا کمال ہے خدا کا. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیریں کر رہا ہے. کیونکہ اس کائنات میں آپ کو ایک مینجمنٹ نظر آئے گی، تو مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. مینجمنٹ کو ہم عربی میں تدبیر کہتے ہیں، اردو میں انتظام کہتے ہیں کہ انتظام ہے. تبھی کہتے ہیں علاقے کا ناظم ہے، منتظم ہے. کیا مطلب؟ جو نظم و ضبط اور پورا ایک اس نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو اسی کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ اس نے باقی رکھی ہوئی ہے.
تو جب اے نبی آپ ان سے سوال پوچھیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فوراً یہ کہہ دیں گے، ان قریب کہہ دیں گے اللہ. اگرچہ ان کو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جب اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو ان جو بت ہیں نا ہمارے، جو جھوٹے معبود ہیں، ان کی برائی آٹومیٹیکلی بیان ہو جائے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فوراً یہ پکار اٹھیں گے کہ بھائی وہ تو اللہ، یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ مشرکین میں اتنی عقل تھی، وہ یہ مانتے تھے کہ جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، انہوں نے کہاں آسمان سے یہ کمبخت بارش برساتے ہیں، کہاں یہ پورے کائنات کو چلا رہے ہیں. یہ ان کے دل کی آواز تھی جو سوال پوچھنے پر فوراً ان کی زبان پہ آ جاتا تھا یہ جملہ. فقل، تو اے نبی فوراً آپ نے کیا کہنا ہے، افلا تتقون، تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے، بچتے نہیں ہو اس کی نافرمانی سے. تو جس نے یہ سارے کام کیے ہیں تو اصل تو وہ ہے جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے. فذالکم اللہ، کیا بلاغت ہے قرآن کی. بس ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیں کہ اللہ گویا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہے کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے نا، آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کر رہا ہے، اور ہر چیز کا مالک ہے، مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکال رہا ہے، اور پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے، جس کی یہ صفاتیں ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے، وہ کوئی ایسی مخلوق، ایسی ذات نہیں ہے جو کھوپڑی میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا. یہی تو ہے جو سارے کام کر رہا ہے، بس اسی کی طرف تو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی اللہ ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے. رب کا معنی پالنے والا ہے، الحق برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی تم نے خدا بنائے ہوئے سارے باطل ہیں. کیسی بلاغت ہے. میں جب سورہ یونس پڑھا کرتا تھا نا جب طالب علمی کے دور میں، مجھے یہ آیت میں بڑا ایک لطف آتا تھا، بڑا ایک وجد آتا تھا کہ کیسے اللہ نے اپنی صفات بیان کر کے، کیسے اللہ نے کہا فذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں، کسی کی کا انٹروڈکشن کروا رہے ہوں کہ بھائی وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے، تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے. آپ کہیں یار پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو، پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو. ایک دم وہ بندہ سامنے آ جائے، آپ کہیں یہی تو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی، اس کو تو تم پہلے سے جانتے ہو، اسی کی تو بات کر رہا ہوں میں جس کو تم پہلے سے جانتے ہو. تم ڈر کیوں رہے ہو اس سے؟ یہی قرآن کا انداز ہے. کیونکہ آپ آج بھی ایتھیسٹ سے جب بات کرتے ہیں نا خدا کی، وہ بھی گھننا بن جاتا ہے. جو خدا کے منکر ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گاڈ کی بات کر رہے ہو یار، تم ہے بھی کہ نہیں ہے، کہاں ہے وہ، نظر کیوں نہیں آتا. تو اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ سارے کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے. تو جو یہ کام کر رہا ہے فذالکم اللہ، یہی اللہ بالکل تمہارے سامنے ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری عقل سے بالا تر ہو. اور اللہ ہے، اور ربکم، یہ پال رہا ہے تمہیں، صرف مالک نہیں ہے بلکہ تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے. الحق، اور یہی برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے وہ سارے باطل ہیں. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو بتاؤ حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا رہ گیا. یعنی اللہ کا انٹروڈکشن بھی آ گیا، تعارف بھی آ گیا، اور اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا، اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سارے کام تو اکیلا اللہ کر رہا ہے. جن کو تم معبود بنا کے پوجتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو اس حق کو اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے. اس کا مطلب اس حق کو تم چھوڑو گے تو تم گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہ میں تو نیوٹرل ہوں، میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا، میں تو ویسی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کیوں گمراہ کہہ رہے ہو. نہ اللہ کہہ رہے ہیں جو حق کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے. جو حق کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہے. فماذا بعد الحق، تو بتاؤ کیا چیز ہے حق کے بعد، الا الضلال، سوائے گمراہی کے. تو اب جو براڈ مائنڈڈ بننے والے لوگ ہیں نا، جو لبرل بنتے ہیں کہ جی ہم کسی ایک طرف نہیں جاتے، نہ ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، اور ہم تو یعنی اعتدال والی رائے اختیار کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں نہ، ایک چیز کا حق ہونا ثابت ہو جائے نا تو اس پہ ڈٹ جاؤ. چاہے لوگ تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہیں، لوگ تمہیں دقیانوس کہیں، لوگ تمہیں بنیاد پرست کہیں، کچھ بھی کہیں، کیونکہ اگر اس حق کو تم نہیں مانتے تو پھر بیچ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. حق کے علاوہ سب کچھ گمراہ ہے. تو اس کے علاوہ کوئی رائے رکھو گے تو وہ گمراہی والی رائے کہلائے گی. تم پھر معتدل نہیں کہلاؤ گے بلکہ تم گمراہ کہلاؤ گے.
فماذا بعد الحق الا الضلال، تو بتاؤ حق کے بعد کیا رہ گیا ہے سوائے گمراہی کے؟ فانا تصرفون، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ تم اس حق کو چھوڑ کے کون ہے جو تمہیں کہیں اور لے کے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ بھی پیسو وائس کا جملہ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ فانا تصرفون تم کہاں پھر رہے ہو، بلکہ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو۔ کیا مطلب؟ کون سی طاقت ہے جو تمہیں حق سے ہٹا کر کہیں اور لے کے جا رہی ہے؟ اس میں بھی بلاغت ہے۔ بلاغت یہ ہے کہ انسان کا ضمیر، اس کی عقل تو کہتی ہے کہ حق یہی ہے، لیکن کوئی غیر مرئی طاقتیں ہیں جو انسان کو ہٹا رہی ہوتی ہیں وہاں سے۔ وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کلچر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ملکی قوانین بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا انوائرمنٹ، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انسان کو آپ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو ہٹا رہی ہوتی ہیں، کھینچ رہی ہوتی ہیں دوسری طرف۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں پھرایا جا رہا ہے، کہاں گھمایا جا رہا ہے، یعنی کوئی اور گھما رہا ہے آپ کو۔ سوچو کوئی اور گمراہ کر رہا ہے، گویا آپ تو گمراہ نہیں ہونا چاہتے، لیکن ایسا لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہی ہے، اس کے بارے میں غور کرو۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، اسی طرح جو فاسق لوگ ہیں، حدود کو کراس کرتے ہیں۔ حدود کا کیا مطلب؟ عقل کی بھی ایک حد ہے، ضمیر کی بھی ایک حد ہے، لیکن وہ تمام حدود کو کراس کر کے گمراہی کی طرف جو لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں پر اسی طرح رب کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے کہ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یہ کلمہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، کہ یہ ہٹ دھرم لوگ سب کچھ مان کے بھی کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اس کے بعد بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو دیکھو اس طرح سے اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، لیکن کن پر؟ جو حدود کو کراس کرتے ہیں۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، مزید سوال پوچھیں کہ تمہارے جو معبود ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہو، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے میدان حشر میں؟ تو فرسٹ ٹائم بھی نہ کسی نے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اچھا یہاں آپ ایک بلاغت کا نقطہ دیکھیں، جب پہلے سوالات کیے گئے تھے کہ جو کون ہے جو آسمان سے روزی برساتا ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو قرآن نے کہا فوراً یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ یہ کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ جب ان سے سوال پوچھا گیا کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ فوراً کہیں گے اللہ۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دوبارہ پیدا کرنے کے یہ قائل نہیں تھے بہت سارے مشرکین، وہ کہتے تھے پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنی بات بھی آگے بڑھا دی کہ صرف فرسٹ ٹائم نہیں ہے، دوبارہ بھی میں پیدا کروں گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود ان کو بتا دیں، اب یہاں یہ جواب نہیں دیں گے، اب آپ ان کو بتا دیں کہ جیسے فرسٹ ٹائم خدا نے پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا۔ یہ جو تمہارے بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے اور جو جھوٹے خدا ہیں، نہ انہوں نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور نہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، کہہ دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے جو فرسٹ ٹائم مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ قل اللہ یبدأ الخلق، پھر آپ خود بتا دیں، یہ تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، آپ ان کو بتا دیں اللہ ہے یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فأنا تؤفکون، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ دوسری دفعہ چلو پیدا کرنے کے قائل نہیں، لیکن فرسٹ ٹائم تو مانتے ہو نا اللہ نے پیدا کیا، تو اس اللہ کو چھوڑ کر کن جھوٹے خداؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے۔ آپ بتا دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے ایسا ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جتنے جھوٹے خدا دنیا میں ہیں، کوئی گائیڈنس ہے؟ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اور جو اللہ ہے وہ تو ہمیں حق بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے زنا بری چیز ہے، نکاح بری چیز نہیں ہے، سود بری چیز ہے، تجارت بری چیز نہیں ہے، شراب بری چیز ہے، اور حلال اور پاکیزہ اموال بری چیز نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں جگہ جگہ گائیڈ کر رہا ہے، رشتہ داری توڑنا بری چیز ہے، جوڑنا اچھی چیز ہے۔ وہ ہمیں نماز بھی بتا رہا ہے کہ ایسے رب کی عبادت کرنی ہے، حج ایسے کرنا ہے، قربانی ایسے کرنی ہے۔ گائیڈنس آپ کو اسلام میں جگہ جگہ گائیڈنس ملے گی اور بہترین ہدایت ملے گی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ ایک تو خدا ہے جو تورات میں، انجیل میں، قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے گائیڈ کیا لوگوں کو،
بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور ایک تمہارے جھوٹے معبود ہیں جو کمبخت ہزاروں سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں, پھوٹتے نہیں ہیں منہ سے کچھ بھی, اور اگر کوئی ان میں زندہ معبود ہو وہ گائیڈ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے. تو اب بتاؤ کس سے محبت کی جائے گی, کس کی عبادت کی جائے گی؟ قل هل من شرکائکم, آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہیں تمہارے معبودوں میں سے من, کوئی ایسا معبود ہے, یہدی الی الحق, جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہو. یہ یہاں بھی چپ بیٹھیں گے, کیونکہ یہاں بھی یہ فوراً اگر یہ کہہ دیتے نا, یہاں چونکہ ان کو توہین محسوس ہو رہی ہے, اگر کہہ دیں گے نہیں ہمارے معبود تو سیدھے راستہ دکھائی نہیں سکتے, تو ابے بھائی جب تمہارے معبود تمہیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے تو وہ تمہارے رہنما کیسے بن گئے, تمہارے لیڈر کیسے بن گئے, اور ان کو تم فالو کیسے کرو گے؟ فالو لیڈر کو کیا جاتا ہے نا, تو لیڈر ہونے کی صلاحیت ہوگی تو فالو کیا جائے گا. تو اس لیے اللہ کو فالو کرو, کیونکہ فالو اس کو کیا جاتا ہے جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو. جو بیچارہ خود گائیڈنس کا محتاج ہو وہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے, اس کو فالو کیسے کیا جائے گا؟ قل اللہ یہدی للحق, آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب قرآن یہ مقدمہ قائم کر کے, یہ دلیل قائم کر کے ایک اور بات پر استدلال کر رہا ہے کہ جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے بھلا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, یا جو بیچارہ خود جس کے پاس سیدھا راستہ نہ ہو جب تک کہ اس کو کوئی راستہ نہ بتائے. تو جو لیڈر ہی گائیڈنس کا محتاج ہے تو عوام اس کو کیسے فالو کرے گی؟ تو فالو اس کو کیا جاتا ہے جس کو سیدھے راستے کا پتہ ہو اور بتا رہا ہو. تو یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. اور آج کے حالات میں تو آپ دیکھ لینا, جن قوموں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود ہدایت کی محتاج ہے. کیسے کیسے قوانین وہ اپنے ملکوں میں پاس کر رہے ہیں, شراب کو انہوں نے لیگل کیا ہوا ہے, زنا کو لیگل کیا ہوا ہے, یہ تو خود ہدایت کی محتاج ہے, اور آج ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے. تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر, خدا کو چھوڑ کر کسی اور قوم کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی اتباع میں عزت محسوس کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے آفا